بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. پروگرام دعا اور دوا کے آج کے تازہ شمارے کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پھر سے حاضر خدمت. میں آپ کا میزبان گوہر رسول. موجودہ حالات میں جب ہر کوئی مسائل کی کثرت اور وسائل کی کمی کا رونا رو رہا ہے، ہر ایک انسان مشکلات اور تنگی حال سے دوچار ہے، اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنے رب کی قدرت اور طاقت پر کامل یقین رکھتے ہوئے صرف اسی کے سامنے اپنی حاجات کو رکھے، اسی کے سامنے اپنے مسائل کو رکھے، اللہ کریم سے ہی مانگنے کو اپنا مشغلہ بنائے. ایسے میں دعاؤں کا ہی سہارا ہوتا ہے. دعا ایک بہترین عبادت ہے، بلکہ خالص عبادت اور نجات کی کنجی ہے. دعا کو باب رحمت بھی کہا جاتا ہے. ناظرین، یہ براہ راست پروگرام ہے. اس پروگرام میں فون کے ذریعے آپ اپنے مسائل بیان کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. فون نمبرز آپ کے ٹی وی اسکرین پر لگاتار فلیش ہو رہے ہیں. 1800-4192-154 اور 99-899-74324. ان نمبرز پہ آپ فون کر کے اپنے مسائل بیان کر کے مولانا محمد عالم قاسمی صاحب سے اس کا حل جان سکتے ہیں. مولانا صاحب آج ہمارے پٹنہ کے اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں. مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ اور بہت خیر مقدم. ناظرین، آپ سے گزارش، جب بھی ہم سے بات کریں ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے اور اس کے بعد آپ ٹی وی پر ہی اپنا جواب سن لیجئے. ایک کالر بھی لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے، کہاں سے، اور اپنا مسئلہ بیان کیجئے. جی، میں کرناٹک سے بات کر رہی ہوں. یہ پروگرام بہت اچھا ہے. اس پروگرام کے ذریعے میں مطلب بچے کے لیے پوچھی تھی کہ SSC کے لیے کیا پڑھنا چاہیے. وہ پڑھنے سے میرا بچے اچھے مطلب فرسٹ کلاس پاس ہوئے پڑھائی میں کامیابی کے لیے. جی کامیاب ہے. میرے کو بہت خوشی ہوئی. اور میرا یہ سوال ہے کہ مطلب یہ جو اپنے شادی کے کارڈوں پہ آیا تھا اور کیلنڈروں پہ آیا تھا، یہ سب رہتے ہیں تو اس کو مطلب کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، عربی آیتیں رہتے ہیں، جی بتائیے. رہتا ہے. اور یہ سوال کرنا تھا. اور ایک سوال ہے کہ رشتے کے لیے میری بیٹی کو رشتے بہت آتے ہیں، مطلب کوئی سیٹ نہیں ہوتا، بات بنتے بنتے رہ جاتے ہیں. مطلب مناسب رشتہ نہیں آ رہا ہے. نہیں، رشتہ آ رہا ہے، بات بنتی ہے، پھر مطلب فکس نہیں ہوتا، شادی تک نہیں پہنچ رہی. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ضرور آپ کو جواب دیں گے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی آپ کا بھی شکریہ. مولانا صاحب کیا فرمائیں گے کے بارے میں؟ ان کا سوال پھر سے دہرایا جائے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بچے کی پڑھائی میں کامیابی کے لیے دعا چاہتی ہیں. دوسرا مسئلہ یہ کہ جو شادی کے کارڈز آتے ہیں ان پر آیات لکھی ہوتی ہیں، قرآنی آیات، تو ان کارڈز کا کیا کیا جائے. اور تیسرا مسئلہ بیٹی کے رشتے میں رکاوٹ تو نہیں کہیں گے، رشتے آ رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں بات اٹک جاتی ہے. جی، تو ان کا جو پہلا مسئلہ ہے کہ پڑھائی لکھائی میں جو سے بچوں کو کامیابی ملے، جی، تو اس کے لیے یہ ہے کہ محنت کریں، اور محنت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اور دعا کریں گے تو اس کے لیے سب سے آسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کام بنانے والا ہے، اللہ تعالیٰ کارساز ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور یا حسیبوں کا ورد کرتے رہیں تو انشاءاللہ ان کے بچے کو کامیابی ملے گی. یا حسیبوں کے معنی ہوتے ہیں کہ اللہ ہی تعالیٰ کارساز ہے، کام بنانے والا ہے. تو ان کے بچوں کے سلسلے میں ایک یہ ہے. اور شادی وغیرہ کے سلسلے میں یہ ہے کہ رشتہ آتا ہے لیکن وہ تکمیل تک نہیں پہنچ پاتا ہے، تو اس کے لیے بھی دعائیں بتائی گئی ہیں اور اس دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. ان دعاؤں میں سے سب سے پہلا تو یہ ہے کہ یا ودودو کا ورد روزانہ کم سے کم 11 مرتبہ صبح و شام کرے. تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے رشتے کے اندر آسانی پیدا فرما دیں گے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کام بنانے والا ہے، اور کام بنانے کے لیے حسبی اللہ لا الہ الا ھو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ دعا بھی روزانہ کم سے کم 21 مرتبہ پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی. جی مولانا صاحب، شادی کے جو کارڈ آتے ہیں ان پہ اکثر قرآنی آیات لکھی ہوتی ہیں، تو ان کارڈز کا کیا کیا جائے؟ کارڈ کے اوپر جو قرآنی آیات رہتی ہے تو ان کا تو خیال یہ ہے کہ کم سے کم اتنے حصہ کو الگ کر کے جلا دیا جائے، اور جلا کر کے وہ جو راکھ ہے اس راکھ کو کسی بھی مٹی میں یا گملے میں یا کوئی کنواں وغیرہ ہے تو اس کے اندر اس راکھ کو ڈال دیا جائے تاکہ وہ جو ہے سے محفوظ رہے. اور ان آیات کا بھی لحاظ کرنا ضروری ہے. بالکل. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. ہلو.
السلام علیکم. کون صاحب ہے, کہاں سے؟ جی ہم جالنا مہاراشٹر سے ہیں. جی تھوڑا سا زور سے اپنا مسئلہ بیان کیجیے. ہاں ہمارا مسئلہ یہ ہے, ہماری بہن ہے, اصل میں بڑی بہن نے چھوٹی بہن کے جیسے زیور لیے. جی ہلو, ہاں اصل میں ہماری بڑی بہن ہے نا, جی ہماری چھوٹی بہن کے انہوں نے جیسا چیز لی, جیسا ان کی ضرورت تھی تو اس لیے انہوں نے بینک میں رکھنے کے لیے جیسے کچھ ان کی چیز لی, جیسا سونا. نہیں, مجھے آپ کا مسئلہ سنائی نہیں دے رہا, آپ تھوڑا سا آپ کوشش کریں کہ زور سے بولنے کی. ہاں ہلو, جی فرمائیے. ہاں ہماری بڑی بہن ہے, انہوں نے چھوٹی بہن کے اصل میں زیور لیے. اچھا. ہاں تو انہوں نے زیور لیے, انہوں نے جیسا بینک میں رکھے. ان کی ہماری چھوٹی بہن کی بھی مالی حالت برابر نہیں ہے, تو انہوں نے جیسے بہن کو کچھ اس میں سے روپیے دے دیے. تو یہ بیاج ہوا یا کچھ ہوا, یہ جاننا چاہتے تھے ہم. نہیں, وہ تو جو ان کے بیچ طے ہوا ہوگا وہی بتائیں گے نا, کہ ان کے بیچ بیاج پہ طے ہوا ہے یا کیا طے ہوا ہے. کس نہیں جیسا انہوں نے ان کی طرف سے دیے ان کو. اچھا. ان کی بھی مالی حالت ٹھیک نہیں ہے نا بہن کی, تو انہوں نے ان کی طرف سے دیے ان کو. اور ان کے زیور بھی رکھ لیے ہیں اپنے پاس؟ جی ان کے زیور بھی اپنے پاس رکھ لیے ہیں. ہاں انہوں نے جیسا بینک میں رکھے ہو زیور, جیسے رہن رکھے انہوں نے, جیسا اسلامی بول کے کوئی بینک ہے اس میں رکھے انہوں نے زیور. وہ ٹھیک ہے, شکریہ کال کرنے کے لیے. مولانا صاحب, ان کی بہن نے دوسری بہن کا جیسے زیور رکھ لیا ہے. جی. اور رکھنے کے بعد کیا کر رہی ہیں؟ رکھنے کے بعد چونکہ ان کی چھوٹی بہن کی مالی حالت ٹھیک نہیں ہے تو ان کو اپنی طرف سے کچھ رقم دے دی ہے. تو مالی حالت ٹھیک نہیں ہے تو اس کی قیمت لگا کر کے دینا چاہیے. اسی طریقے سے کسی کا زیور رکھ لینا اور بغیر مالیت کے اور بغیر اس کے تو یہ مناسب نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ اس کی جو قیمت ہوتی ہے وہ قیمت طے کر کے اس کو اتنی قیمت دے دینی چاہیے. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم, فرمائیے. ہلو السلام علیکم. میرے ایک دوست ہے نا, وہ میرے سے بات بھی نہیں کرتے, غصہ بہت کرتے ہیں, تو کیا پڑھنا ہے دعا؟ جی آپ کو بتاتے ہیں. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی ان کے شوہر جو ہے نہیں, ان کے دوست ہیں جو ان سے بات نہیں کرتے, ان سے ناراض ہیں, غصہ کرتے ہیں. اگر یہ ان سے بات کرنا چاہیں تو بہت غصہ کرتے ہیں, ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ جو ناراض ہیں اور بات نہیں کر رہے ہیں تو ان کے لیے یہ بہتر یہ ہے کہ دعا بھی کریں, اور دعا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے یہ ہے کہ نرمی کے ساتھ پیش آئیں, تو انشاءاللہ ان کے دل کے اندر ہمدردی جائے گی. اور یا رحیم اس کا ورد اگر صبح شام کریں گے تو اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے, تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان محبت ڈال دیں گے. اور یہ بھی آتا ہے کہ یا صدیق بھی اگر کہیں, اور اس کے ساتھ رحمت للعالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے وہ نام یا محمد کہہ کر کے اگر ان کے سامنے جائیں گے تو انشاءاللہ ان کے دل کے اندر نرمی پیدا ہو جائے گی, اور پھر یہ جو ان کے اندر ناراضگی ہے وہ ناراضگی انشاءاللہ دور ہو جائے گی. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ٹی وی کی آواز آپ بند کر دیجئے. ہلو. جی فرمائیے. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. بس مجھے یہ پوچھنا ہے مولانا صاحب سے کہ میرے ایک تو پتری بہت درد کر رہی ہے اور گیس بہت بنتی ہے, پیٹ میں کھانا کھاتے درد ہونے لگ جاتا ہے, اور پتری پت میں ہے یہاں جو بہت درد کرتی ہے. وہ پتھری یا پسلی؟ پتھری. ہاں سٹون جس کو بولتے ہیں. تو مجھے دعا بتاؤ مولانا صاحب. جی بتائیں گے آپ کو, شکریہ. اور گیس بھی بہت پتھری یہاں پہ ہے اور درد کرتا ہے تو آتا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد جہاں پہ درد ہوتا ہو وہاں پہ ہاتھ رکھ کر کے انہم یکیدون کیدا واکید کیدا یہ لفظ 11 مرتبہ پڑھ کر کے اس کو پھونکے, اور اگر نہیں پھونک پاتے ہیں وہاں تک تو ہاتھ رکھ کر کے یہ دعا 11 مرتبہ پڑھی جائے, انہم یکیدون کیدا واکید کیدا. اور دوسری دعا آتی ہے وبالحق انزلناہ وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا. اس کو 3 مرتبہ پڑھ کر کے اگر وہاں پہ ہاتھ رکھ کر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ جو درد ہے اس درد کے اندر بہت آرام ملے گا. یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے, اللہ نے اس کے اندر بڑی شفا رکھی ہے. جی
ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی فرمائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ جی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ 3 سال سے لڑکے کے لیے رشتہ کھوج رہے ہیں. رشتہ آ رہا ہے لیکن سیٹ نہیں ہو پا رہا ہے. ہم بہت پریشان ہیں. لڑکے کی عمر زیادہ ہو گئی ہے. ہم سوچ رہے ہیں کہ شادی ہم لوگ جلد سے جلد کر لیں. اگر پروگرام کے شروع میں آپ نے سنا ہو تو مولانا صاحب نے رشتے کے لیے بتایا تھا، لیکن آپ کو پھر دعا بتائیں گے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی رشتہ نہیں آ رہا ہے تو اس کے لیے سب سے مجرب یہ ہے کہ سورہ مریم کی تلاوت کی جائے، اور سورہ مریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے اس دعا کو بھی اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ یا ودود تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے رشتہ کو آسان فرمائیں گے. اور ایک اور بہت چھوٹی سی دعا آتی ہے، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. تو اس کو جو ہے ہر روز صبح کے وقت 21 مرتبہ پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے مناسب جوڑے کا انتظام فرما دیں گے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. یہ چھوٹی سی آیت ہے، قرآن کریم کی ہے، اور یہ رشتہ ہی کے سلسلے میں بہت ہی مجرب ہے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے غیب سے جوڑے کا انتظام فرما دیتے ہیں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی فرمائیے جناب کیا مسئلہ آپ کا؟ جی میں گجرات سے بول رہا ہوں، بروڑا سے. جی یہ آج کل مولانا لوگ مدرسے کے اندر بچوں کو، ہم جو پڑھ چکے ہیں، الف کو الف بولتے تھے، بے کو بے بولتے تھے، تے کو تے بولتے تھے. آج کے مولانا الف کو آ، بے کو با، تے کو تا. ہاں تو مسئلہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں آپ کی کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ مطلب کہ الف کو الف پڑھا جاتا ہے، آ پڑھا جاتا ہے، بے کو بے پڑھا جاتا ہے، با پڑھا جاتا ہے، تے کو تے پڑھا جاتا ہے، تا. یہ آج کے مولانا ایسا پڑھا. نہیں آج کے اور پہلے کے نہیں، وہ اردو اور عربی کا فرق ہے، لیکن آپ کو جواب دیں گے مولانا صاحب. ٹھیک ہے شکریہ. جی آپ کا جو سوال ہے، اس سوال کے اندر جو لفظ ہے اردو کے اندر آج بھی بے ہی پڑھا جاتا ہے، تے ہی پڑھا جاتا ہے، لیکن عربی جو ہے، عربی زبان اس کے اندر آتا ہے کہ معروف پڑھا جائے. تو معروف کے اندر یہ ہے کہ با اور تا ہے، یہ مجہول کی آواز جو بے ہے اور تے کی ہے، اس سے بچنے کے لیے تاکہ یہ مجہول کا لفظ زبان پہ چڑھے نہیں، یا علی پیش او کے بجائے علی پیش او پڑھایا جاتا ہے. یہ عربی گرامر کے اعتبار سے، چونکہ عربی قرآن کریم کو پڑھنا ہے، اور عربی جو زبان ہے جو اہل عرب ہیں ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے. اہل عرب اسی طریقے سے قرآن پڑھتے ہیں تو ان کو یہ اشتباہ نہیں ہوتا ہے. ان کے ہاں یہ اردو اور عربی کا مسئلہ نہیں رہتا ہے. ہمارے ہاں چونکہ اردو ہے اور اردو کے ساتھ عربی کا تلفظ الگ ہے، تو عربی تلفظ سے قریب کرنے کے لیے قرآن کریم صحیح سے پڑھے، اس کے پڑھنے کے لیے الف با تا وغیرہ یہ عربی کے اندر پڑھایا جاتا ہے، اردو کے اندر نہیں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیں محترمہ. ہاں ہمارا نام ایک نسرین ہے اور ہم مہاراشٹر سے بات کر رہے ہیں. جی ہاں تو ہمارا اس کو 2 بیٹیاں ہیں، تو لڑکی کے واسطے کوئی دعا ہوں گی تو فرمائیے، اور بارش کے واسطے کوئی دعا ہوں گی تو بتائیے. بارش کے لیے؟ ہاں بارش کے لیے. پہلے تو آپ نے کہا کہ لڑکا ہونے کے لیے کوئی دعا، اس کے بعد بارش کے لیے. ہاں تو ہمارے پوترا ہونے کے واسطے ہمارے کو، اور اس کے بعد جو ہے تو بارش کے واسطے بھی. ٹھیک ہے آپ بتا دیں. شکریہ کال کرنے کے لیے. پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ اولاد کے لیے دعا کیا ہوگی؟ بیٹے کے لیے. تو حضرت ان کے کسی رشتہ دار کی یا خود کے 2 بیٹیاں ہیں تو بیٹا چاہتی ہیں، بیٹے کی خواہش ہے. جی بیٹے کی خواہش کے لیے آتا ہے کہ حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارا کام آگے کیسے بڑھے گا، اس لیے ہم کو کوئی اولاد ہو، اولاد نرینہ ہو، تو اس کے لیے انہوں نے دعا کی تھی. اور قرآن کریم کے اندر وہ دعا ہے کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑیے اور ہمیں بہترین وارث بنائیے. تو حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا قرآن کریم کے اندر ہے. تو آتا ہے کہ اگر اس دعا کو پڑھا جائے، خاص طور پہ جب حمل شروع ہو اور ان درمیان میں اگر پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ انہیں صالح اولاد سے نوازتے ہیں، جس طریقہ سے حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے، بیٹے سے نوازا. تو یہ بہت چھوٹی سی دعا ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اس کو
11 مرتبہ یا 21 مرتبہ پڑھا جائے روزانہ تو انشاءاللہ تعالیٰ انہیں صالح اولاد بیٹے کی شکل میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. ایک یہ جی. اور دوسری دعا یہ آتی ہے کہ جب حمل کا زمانہ ہو تو خاتون کے پیٹ کے اوپر ہاتھ سے یا متین لکھا جائے, یا متین یا متین, اور اگر نہیں لکھا جائے, لکھنے کا مطلب سے یہ ہے کہ صرف انگلی کو پھیرا جائے, اور اگر نہیں پھیر سکتے ہیں تو صرف پیٹ پہ ہاتھ رکھ کر کے اس کا شوہر یا وہ خود خاتون اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کر کے یا متین 7 مرتبہ پڑھے تو انشاءاللہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے. اور غالباً بارش کے لیے دعا پوچھ رہی تھی. اور بارش کے لیے دعا کے لیے آتا ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے شکایت کی کہ بارش نہیں ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بارش جب رکتی ہے تو انسانوں کے اعمال کی وجہ سے رکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج قرآن کریم کے اندر یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا جائے. جب لوگوں نے استغفار کیا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش کا نزول فرمایا. تو انسانوں کے اعمال کی وجہ سے عام طور پہ ایسا ہوتا ہے, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے. اور اس کی دعا کے لیے یہی دعا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. اور بھی چھوٹی چھوٹی دعائیں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے, کریم ہے, یا لطیف و یا لطیف. اگر یہ دعا بھی پڑھی جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ نرمی کا, رحمت کا معاملہ فرما کر کے بارش کا نزول فرماتے ہیں. لیکن سب سے مجرب یہی ہے کہ استغفار کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش برساتے ہیں. جی. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں, اپنا مسئلہ بتائیے. احمد آباد سلطان انصاری. فرمائیے. بھائی جان میرے کمر میں بہت درد رہتا ہے اور اتنا کماتے ہیں, کام کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, مگر کچھ برکت نہیں ہے. کمر میں درد ہے اور پیسوں میں برکت نہیں ہے. شکریہ کال کرنے کے لیے. کمر میں درد کے لیے سب سے مجرب یہ ہے کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. جہاں پہ درد ہوتا ہو وہاں پہ ہاتھ رکھ کر کے اس دعا کو 21 مرتبہ پڑھے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اور لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ. یہ دعا بھی اسی کے لیے درد کے لیے آتی ہے. تو یہ دعا کو وہاں پہ ہاتھ رکھ کر کے 21 مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ درد کے اندر شفا ہوگا. اور اگر نہیں تو بہت ہی وہ دعا جو ہے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اس کو پڑھ کر کے پھونک لیا جائے یا کسی سے پڑھوا کر کے پھونکوا لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بھی انہیں شفا نصیب فرمائیں گے. تو یہ درد کے لیے ہے. اور جہاں تک آتا ہے برکت کے لیے تو برکت کا معاملہ یہ ہے کہ سب سے آسان یہ ہے کہ جب وہ پیسے کو شروع کریں یا پیسے کو رکھے یا کوئی بھی کام شروع کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے وہ جس برتن میں بکس میں یا جہاں بھی پیسہ رکھتے ہیں یہ پڑھ کر کے اس کے اندر رکھے. اور اگر کہیں ایسی جگہ پر ہے کہ جو محفوظ رکھنا ہو تو آیت الکرسی گھر میں داخل ہوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کے ایک مطلب درود شریف پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس گھر کے اندر خیر و برکت کا نزول ہوگا. اور اگر دوسری وجہ سے اجنہ اور دوسری وجہ سے اگر اس کے گھر کے اندر بے برکتی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرماتے ہیں. یہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایسی ہی ایک غلہ تھا, اس کے اندر دن بدن کمی ہوتی جا رہی تھی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آیت الکرسی پڑھ لی جائے تو اس کے اندر سے جو غیروں کا تسلط ہوتا ہے یعنی دوسری چیزوں کا, اس سے وہ محفوظ رہتا ہے تو اس کے اندر برکت ہوتی ہے. تو سامان کو یا گھر کو آپ کہیں جا رہے ہیں تو آیت الکرسی پڑھ کر کے آپ اس کو بند کریں تو انشاءاللہ گھر کے اندر خیر و برکت کا معاملہ رہے گا اور دوسری چیزوں سے وہ گھر محفوظ رہے گا. بالکل. آپ بھی مولانا صاحب سے اپنے مسائل کا حل جان سکتے ہیں. فون کر کے اپنے مسائل بیان کیجئے. ٹی وی کی آواز اس وقت بند کیجئے. ویسے اب تک پروگرام میں آج کسی کالر نے ٹی وی کی آواز آن نہیں رکھی, یہ ہمیں بڑا اچھا لگا, کسی نے اس طرح سے پریشان نہیں کیا. ایک کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیں جناب. ہلو. شکیل. ہلو. جی فرمائیے.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम मैं अस्सलाम। शिरगांव रत्नागिरी महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। जी फरमाइए भाई, क्या मसला आपका? मेरा भांजा मोहम्मद साद है जो पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं देता, पहले बहुत ध्यान देता था, अब ध्यान नहीं देता है, क्या भांजे करें? की उम्र कितनी है? उसकी उम्र अभी 10 साल है। 10 साल का भांजा है, पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है। ठीक है, और कोई मसला आपका? भांजे की उम्र 7 है, यही मसला है एक। ठीक है, शुक्रिया जनाब, आपको बताएंगे। मौलाना साहब। ये वो बच्चा अगर पढ़ने में ध्यान नहीं देता है तो उसके लिए हमें पहले ये सोचना है, गौर करना है कि उसकी वजह क्या है। क्या वो किताब समझ में नहीं आती है, या जहाँ वो पढ़ने जा रहा है वहाँ कोई और उसको दिक्कत है, परेशानी है, तो उसको भी जानने की कोशिश की जाए। अगर किसी उस्ताद के पास पढ़ता है और उनसे वो डर रहा है या खौफज़दा है या उनकी बात समझ में नहीं आती है, तो इन असबाब का भी पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि पहले वो दिल लगा रहा था, अब दिल क्यों नहीं लगाता है। दूसरी वजह यह आती है कि बच्चा गलत सोहबत में, दोस्ती वगैरह में, इधर उधर फ़ोन करने में या गलत चीज़ों में उसका ज़हन जा रहा है, तो इसकी वजह से भी बच्चे का दिल पढ़ाई में नहीं लगता है। तो ये दो वजह जानने के बाद अगर समझ में आता है कि ऐसी कोई वजह नहीं है, ऐसा लगता है किसी की नज़र लग गई है या और कोई परेशानी, बाहर की कोई चीज़ उसके साथ हो गई है, तब उसके लिए ये आता है कि दुआ करे। और दुआ के लिए सबसे आसान ये है कि उनके गार्जियन रब्बे ज़िदनी इल्मा ये पढ़ करके रोज़ाना उसके लिए दुआ करे और उसको फूंक भी दे, तो रब्बे ज़िदनी इल्मा पढ़ने की वजह से अल्लाह ताला उसके इल्म के अंदर इजाफ़ा फरमाएंगे। और ख़ुद वो बच्चा अगर वो याद कर लेता है तो वह छोटी सी दुआ है, रब्बि शरहली सदरी व यस्सिरली अमरी। ये इसको जो है से रोज़ाना अगर 3 मरतबा वो बच्चा से पढ़ ले तो इंशाअल्लाह धीरे धीरे उसका दिल इसके लिए पढ़ने पे आमादा हो जाएगा, जहन भी खुल जाएगा और उसके लिए आसानी भी अल्लाह ताला पैदा फरमा देंगे। तो ये बहुत मुख्तसर सी दुआ है। बच्चा रब्बि शरहली सदरी व यस्सिरली अमरी पढ़ करके वो पढ़ना या लिखना शुरू करे। जब भी किताब खोले तो ये पहले ये दुआ 3 मरतबा पढ़ ले तो इंशाअल्लाह पढ़ाई में उसको दिल लगेगी और अल्लाह ताला उसके जहन को भी खोल देंगे और अल्लाह ताला उसके लिए मामले को आसान भी फरमा देंगे। ये बहुत मुजर्रब दुआ है पढ़ने लिखने के सिलसिले। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए जनाब। मैं मोहम्मद साल बड़ा सर औरंगाबाद से। जी फरमाइए सर। सवाल 2 है। पहला सवाल तो ये है कि जैसे ईद उल अजहा के मौके पर हम जानवरों की कुर्बानी देते हैं जी, तो बहुत से लोग जो है तो उस पे जो जानवर खरीदते तो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे उसके फोटो डालते हैं या कभी कभी तो सुबह करते वक्त की फोटो डालते हैं जी। तो तमाम अपील है लोगों से, पूरी आवाम से, पूरी हिंदुस्तान के आवाम से कि ऐसी कोई फोटो या ऐसी कोई वीडियो ना डाले जो दूसरे मजहब के लोगों को तकलीफ हो जी। अब रही हमारे चैनल के जरिए आपकी ये बात हमारे तमाम नाजरीन तक पहुंच गई, शुक्रिया। दूसरा मसला बताइए सर। दूसरा मसला ये है कि जैसे ईद उल अजहा के मौके पे हम जब जानवरों की कुर्बानी देते हैं तो हमें वो दुआ याद करनी है, इसलिए हमें दुआ बता दीजिए सर। बिल्कुल, आपको कुर्बानी की दुआ बताएंगे, शुक्रिया जनाब। पहला सवाल दोहराया जाए। पहला सवाल का तो वो ये अपील थी कि कुर्बानी के फोटोग्राफ जो है कुर्बानी करते वक्त या कुर्बानी के जानवर के या कुर्बानी करते वक्त फोटोग्राफ को शेयर ना करें आप सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप या फेसबुक या बाकी चीज़ों पर आप शेयर ना करें। वो उनकी तरफ से अपनी एक अपील थी, वो नाज़रीन तक पहुंच गई। दूसरा ये कि कुर्बानी की दुआ जानना चाह रहे हैं जी। ये 2 बात ये जो कही है, वो पहली बात जो है, पहला मशवरा बहुत अच्छा है कि आप अपनी चीज़ को खामखा नुमाइश के लिए और शोहरत के लिए दूसरों तक न पहुँचाएँ, आप अपने तक रखें। वो मशवरा बहुत ही मुनासिब है और अच्छा मशवरा है। और दूसरी जो बात कही गई है कि कुर्बानी की दुआ याद नहीं रहती है, तो उसके लिए मुख्तलिफ इदारों की जानिब से छोटा छोटा पर्चा तकसीम होता है। उस पर्चे के अंदर वो दुआ लिखी रहती है, इन्नी वज्जहतु वजह लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा व मा अना मिनल मुशरिकीन इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये सिर्फ दो आयत है छोटी सी, ये पढ़ करके कुर्बानी दी जाती है। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह करके फिर जानवर को कुर्बानी की जाती है। तो ये बहुत मुख्तसर सी 2 दुआ है, इसको पढ़ करके कुर्बानी की जाए। और अगर याद नहीं रहे तो मुख्तलिफ पर्चों के अंदर बहुत आसानी से ये दुआ हर जगह दस्तयाब है और कोई बहुत बड़ी दुआ नहीं है। जी। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो।
हाँ मैं चोपड़ा शहर से बोल रहे हैं। जी फरमाइए मोहतरमा। हाँ वो मेरे बहन के बारे में है। हाँ वो उनको रिश्ते आगे चल जाते हैं। हाँ तो उनके रिश्ते के बारे में बात करनी थी। ठीक है, और कोई मसला आपका? और दूसरा मसला है क्या, मेरे लड़के को पढ़ना नहीं आता। पढ़ना नहीं आता मतलब कितनी उम्र है उसकी? वो मेरे लड़के को दिमाग नहीं चलता पढ़ने में, पढ़ाई में ध्यान नहीं देता उसका। ठीक है, शुक्रिया। हाँ पढ़ाई में ध्यान नहीं देता। शुक्रिया कॉल करने के लिए। मौलाना साहब जी, एक तो ये है कि रिश्ता नहीं आता है, तो रिश्ता नहीं आने के सिलसिले में कई दुआ बयान की गई है। तो एक तो ये है कि पहले 7 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें और उसके बाद सूरह रहमान पढ़ें। इसका जो है मामूल रोज़ाना रात में कम से कम 1 मरतबा रहे तो इंशाअल्लाह रिश्ते का आना शुरू हो जाता है और अल्लाह ताला गैब से रिश्ते का इंतज़ाम फरमाते हैं। और दूसरा मसला ये है कि वो बच्चा पढ़ नहीं रहा है, तो पढ़ने के सिलसिले में ये है या हाफिज़ो ये कह करके उसके लिए दुआ करें। और अगर वो पढ़ लेता है बच्चा तो वो ख़ुद भी हर नमाज के बाद सर पे हाथ रख करके या हाफिज़ो कहे, तो इंशाअल्लाह उसका हाफजा जो है वो मजबूत होगा और अल्लाह ताला उसके लिए पढ़ने को आसान फरमा देंगे जी। और गार्जियन के लिए ये है कि गार्जियन भी अगर वो बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है तो गार्जियन अल्लाह ताला से दुआ फरमाए और ये दुआ करके करे वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहम अलल मलाइका फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिक़ीन। ये दुआ अगर पढ़ करके बच्चे अल्लाह ताला गार्जियन अगर अल्लाह ताला से दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला उन्हें इल्म से नवाजेंगे और अल्लाह ताला उनके लिए इल्म के हुसूल को, इल्म को हासिल करने को अल्लाह ताला आसान फरमा देंगे जी। तो ये दोनों में जो आसान हो, गार्जियन को भी दुआ करना चाहिए और बच्चा को भी कम से कम या हाफिज़ो ये पढ़ करके करे। और आसान ये है कि रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी पढ़ करके बच्चा पढ़ना लिखना शुरू करे तो इंशाअल्लाह उसका दिल अल्लाह ताला पढ़ने के लिए आमादा कर देंगे और उसका दिल खुल जाए जी। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो नाज़रीन, ये बराह रास्त प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में फ़ोन के ज़रिए आप अपने मसाइल बयान कर सकते हैं दुआओं के ज़रिए। एक कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए, कौन साहिबा, कहाँ से, क्या मसला आपका? जी हम बिहार से बोल रहे हैं, इंडिया से। जी हम बिहार से बोल रहे हैं, इंडिया से। जी फरमाइए, क्या मसला आपका? मसला मेरा यही है, मेरे शौहर की तो 15 साल पहले इंतकाल हो गई। आपके शौहर का क्या मसला है? इंतकाल हो गया है। अच्छा। उनके बाद से हम बहुत बीमार रहते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, इतनी परेशानी होती है, तो इतना बीमार रहते हैं हम बता नहीं सकते। और एक मसला और है मेरा कि मेरे पास 3 लड़की है, मेरे शौहर गुजर चुके हैं। जी। मेरे पास 3 लड़की है जी। और मेरे शौहर गुजर चुके हैं जी। और मेरे पास दिल्ली से बाहर से मतलब जो है तो आमदनी का कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ एक मकान है। समझ गया। वसाइल नहीं, आपके शौहर का इंतकाल हो चुका है, वसाइल नहीं, बच्चों की शादियां, बच्चों की परवरिश की, उसके लिए आपके पास वसाइल नहीं है, मतलब रोजगार की मुनासबत से। ठीक है, आपको जवाब देंगे। मौलाना साहब, इनका जो मसला है उसके लिए अल्लाह ताला उनके लिए आसानी फरमा दे, गैब से कोई सूरत पैदा फरमा दे। और इनके लिए बेहतर ये है कि अगर कोई रिश्तेदार हैं, कोई ताल्लुकात वाले हैं तो उनसे ये मदद हासिल करें। और अगर कोई ऐसे रिश्तेदार नहीं मिलते हैं तो हर महल्ले में कुछ ऐसे मुखय्यर लोग होते हैं और हमदर्द लोग होते हैं, इनसे इनको चाहिए कि अपना मसला बता करके उनसे मदद लेने की कोशिश करें और ख़ुद भी अल्लाह ताला से दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला हमारे मसाइल को आसान फरमा दें। और उसके लिए रोज़ाना बहुत ही आसान छोटी सी दुआ है, कुरान करीम के अंदर आई है, रब्बे अन्नी मगलूबुन फंतसिर, ए अल्लाह मैं बहुत मगलूब हूँ, आप हमारी मदद फरमाइए। तो ये दुआ को अपने मामूल में रखना चाहिए तो अल्लाह ताला गैब से उनकी मदद का इंतज़ाम फरमाएंगे। और उसके लिए
اور جو ذرائع ہیں ان ذرائع کو بھی استعمال کریں. یہ سماجی مسئلہ ہے، شادی وغیرہ کا انتظام کرنا یہ کسی خاتون کے لیے اکیلا مسئلہ نہیں ہے. تو اس کے اندر رشتہ داروں سے مدد لیں، اور اگر رشتہ دار ایسے نہیں ہیں تو جہاں پہ رہتی ہیں جس آبادی کے اندر وہاں کے جو ہمدرد اور مخیر حضرات تھے ان کو بھی اپنا مسئلہ بتا کر کے ان سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی ان کے کام کے اندر، اور بہترین اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی شکل نکال دے گا. بالکل. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو جی فرمائیے. جی میرا یہ سوال ہے. جی تھوڑا سا زور سے بولیے. جی میرا بیٹا 18 سال کا ہے. جی. اس کا پڑھنے میں دھیان نہیں لگتا، اور پڑھتا ہے تو دماغ بہت کمزور ہے، یاد نہیں ہوتا ہے کچھ. اچھا. اور دوسرا جو ہے سوال یہ ہے کہ میرا پوتا ہے ابھی 15 دن پہلے پیدا ہوا ہے، تو اس کا نام محمد سعد رکھ رہے ہیں. یہ نام صحیح ہے کہ نہیں، اور اس کے معنی بتا دیجیے. محمد سعد. جی ٹھیک ہے، آپ کو جواب دیں گے. اس کے معنی بتا دیجیے. جی. جی پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بچہ کو یاد نہیں رہتا ہے اور پڑھتا ہے بھول جاتا ہے، حافظہ کمزور ہے، تو اس کے لیے یہ بچے کو لکھ کر کے دے دیا جائے کہ وہ پڑھیں سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ. بہت چھوٹی سی یہ آیت ہے اور قرآن کریم کے اندر سورہ اعلیٰ کے اندر یہ آئی ہے کہ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو آپ کو پڑھاتے ہیں اس کو ہم باقی رکھیں گے، آپ کو ہم بھلائیں گے نہیں، مگر یہ کہ جو چیز اللہ تعالیٰ بھلانا چاہے، یعنی اللہ کے بغیر مرضی کے بغیر وہ پڑھی ہوئی چیز وہ بھولے گا نہیں. تو یہ جو ہے سے حافظے کی مضبوطی کے لیے بہت ہی مجرب دعا ہے. سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ. اس کو روزانہ صبح 11 مرتبہ پڑھ لیے جائے، اور پھر ہر نماز کے بعد سر پہ ہاتھ رکھ کر کے یا حافظو یا قویو بچہ اپنا معمول میں رکھے تو انشاءاللہ اس کا حافظہ مضبوط ہوگا. سر پہ ہاتھ رکھنا ہے نماز کے بعد، اور 11 مرتبہ یا حافظو پڑھیں گے اور 11 مرتبہ یا قویو پڑھیں گے تو اس سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے اور ذہن کھلتا ہے. جی. ایک مسئلہ یہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بچے کا نام محمد سعد رکھنا چاہتی ہے. جی. تو سعد میں سین عین دال اس سے ہوتا ہے سعد، تو سعد کے معنی آتے ہیں نیک کے. یہ بہت اچھا معنی ہے، اور صحابی کا بھی نام رہا ہے حضرت سعد بن وقاص. تو یہ سعد کا نام، یہ سعد لفظ اس کے معنی ہی نیکی کے ہیں. نیک کے وقت کے معنی میں ہے تو یہ نام رکھنا اچھا ہے. ایک ہوتا ہے شین الف دال شاد، تو شاد کے معنی وہ خوشی ہوتے ہیں. تو بہرحال سین عین دال یہ سعد اصل ہے جو نام میں رکھا جاتا ہے، اس کے معنی نیکی کے ہیں اور نیک بخت کے ہیں. یہ بہت اچھا معنی ہے اور آپ وہ آسانی سے اس کو رکھ سکتی ہیں اور جی. اس کے اندر کوئی بات نہیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. صداقت علی بول رہا ہوں شیوپوری سے. جی تھوڑا سا زور سے بولیے بھائی. صداقت علی بول رہا ہوں شیوپوری سے. جی فرمائیے. میرا ایک مسئلہ ہے نا، میرا کاروباروں میں ترقی نہیں ہو رہی بالکل بھی. میں بہت ہی معذور ہو گیا ہوں میں اپنے کاروبار سے. اچھا. کامیاب نہیں ہو رہا ہوں اس میں. جی. تھوڑا کوئی دعا بتائیں. جی بالکل آپ کو جواب دیں گے. شکریہ کال کرنے کے لیے. مولانا صاحب کاروبار میں ترقی برکت کے لیے. کاروبار میں ترقی اور برکت کے لیے ایک تو یہ ہے کہ جب بھی دکان آپ شروع کریں کھولیں تو اس وقت بسم اللہ پڑھ کر کے آپ جو ہے تالا چابی لگائیں، اور اس وقت جو دکان کو کھولے تو بسم اللہ کے پڑھنے کا معمول آپ کا ضرور آنا چاہیے. اور جب دکان کھول لیں تو پھر اس کے بعد بیٹھنے کے بعد 11 مرتبہ یا رزاق اور اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز یہ دعا کو پڑھ لیں. اور اگر یہ دعا نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کسی سے یہ دعا لکھوا کر کے اپنے دکان کے سامنے کے اندر اس کو لگا لیں تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ دکان کے اندر خیر و برکت کا معاملہ فرمائیں گے. جی. اور اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے کہ روزانہ جب دکان آپ کھول لیں تو تھوڑا ہی سے صحیح ایک ہی رکوع سے ہی کہ قرآن کریم کی کچھ تلاوت کا معمول بنا لیں. خود معمول بنا لیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایک ہی رکوع سے ہی تو قرآن کریم کی تلاوت سے اگر آپ اپنے کاروبار کا آغاز کریں گے تو انشاءاللہ اس کے اندر خیر و برکت کا معاملہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت عطا فرمائیں گے اور ترقی بھی ہوگی انشاءاللہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. جی فرمائیے محترمہ کیا مسئلہ آپ کا؟ ہاں
میرا یہ مسئلہ ہے کہ ابھی میرے شوہر کو نا 5-6 مہینے سے ان کا کام تھوڑا ٹھیک نہیں چلتا ہے, تو اس کے لیے کوئی دعا بتاؤ. اور نہ دوسرا, میں نے جب سے گھر لیا ہے نا 1 سال ہو گئی, جب سے ان کے کام میں مطلب یوں کمی آ گئی. ایسا گھر آپ نے خریدا ہے؟ ہاں میں نے خریدا ہے گھر, تو 1 سال ہوئی ہے. اگلے رمضان میں, تو یہ رمضان میں 1 سال ہوئی. جب سے مجھے کاروبار میں مطلب یوں دھیما ہو گیا, جیسے اچھا پہلے چلتا تھا ایسا اچھا نہیں چلتا. ٹھیک ہے. ہاں مولانا صاحب کیا فرمائیں کے بارے میں؟ یہ اگر نئی جگہ اور نیا مکان لیا ہے اور اس کے بعد ان کے کاروبار کے اندر کوئی رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے, تو اس کے لیے ایک آسان سی ترکیب یہ ہے کہ جس جگہ جس مکان کے اندر یہ رہتی ہیں اس کا اہتمام کر لیں کہ 40 دن تک سورہ بقرہ کی تلاوت کرے اس گھر کے اندر. تو آتا ہے کہ اگر اس جگہ کے اندر کوئی باہری چیز کا اثر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دیں گے. تو 40 دن تک سورہ بقرہ کی تلاوت اس گھر کے اندر کروائی جائے, خود کریں یا کسی کے ذریعے سے کروائیں. اور اگر سورہ بقرہ پورا نہیں کر سکتی ہیں تو کم از کم اتنا ضرور کر لیں کہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی جو پہلا ایک رکوع ہے الف لام میم سے لے کر کے وہاں تک, اور بیچ میں آیت الکرسی, اور آخر والا جو رکوع ہے, جو آخر کی 3 آیتیں ہیں للہ ما فی السماوات والارض, تو یہ 2 رکوع اور بیچ میں آیت الکرسی, اس کو اگر پڑھ لے روزانہ اپنے گھر کے اندر تو انشاءاللہ سورہ بقرہ کی جو فضیلت ہے وہ ان کو حاصل ہو جائے گی. اور گھر کے اندر کوئی چیز ہوگی تو انشاءاللہ اس سے وہ محفوظ رہیں گی, اور گھر کی وجہ سے اگر کاروبار کے اندر کوئی رکاوٹ ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی حفاظت فرمائیں گے. اور گھر کے اندر اس کا معمول ہے کہ دروازہ کھولتے وقت بند کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے کھولیں, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد ہی وہ دروازہ کو بند کریں, اس وقت بھی بسم اللہ پڑھ لیں. تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرماتے ہیں, اور گھر کی جو مضر نقصان دہ اثرات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے ان کی حفاظت فرمائیں گے. اور کاروبار میں پڑھنے کے لیے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے. یہ دکان کھولنے کے بعد وہ بیٹھ جائیں تو اپنی دکان کے اندر اس آیت کریمہ کو پڑھ لیں, بہت چھوٹی سی آیت کریمہ ہے, ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. روزانہ پڑھے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق کے دروازے کو کھول دیں گے, اور غیب سے اللہ تعالیٰ رزق کی کشادی کا معاملہ فرمائیں گے. بالکل. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی ہمارے 2 سوال ہیں. تھوڑا سا زور سے بولیے. ہاں, پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے شوہر کی کامیابی کے لیے, جیسے انہیں لائر ہے, جیسے ابھی نہیں تقریباً 3 سال ہو رہے ہیں کر رہے ہیں, تو ان کی کامیابی کے لیے دعا چاہتی ہوں. کاروبار میں کامیابی کے لیے, برکت کے لیے. ہاں, برکت کے لیے دعا چاہتی ہوں. اور دوسرا سوال یہ ہے, ابھی جیسا ہم کو حج کی جانے کی تو بہت تمنا ہے, ہم ایسا بوڑھے لوگ ہیں کہ تم حج کو جائیں گے تو تمہارا حج قبول نہیں ہوگا, کیونکہ تمہارے شوہر لائر ہے اور وکیل کا پیشہ ہے, بولے جھوٹ بولنا. کیا وہ یہ کا جواب دے سکتے مولانا؟ ٹھیک ہے, آپ کو جواب دیں گے. شکریہ کال کرنے کے لیے. مولانا صاحب ایک سوال تو یہ ہے کہ وہ کاروبار میں ان کو ترقی ہو, برکت ہو, تو اس کے لیے کئی دعا بھی بیان کی گئی ہے. اس کے علاوہ بھی یہ ہے کہ روزانہ وہ سورہ یاسین اگر پڑھ لیا کریں اور پڑھ کر کے وہ کام کو شروع کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے کام کے اندر کامیابی عطا فرمائیں گے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ یہ اس سورے کو آدمی جس مقصد کے تحت پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے مقاصد میں سے ایک مقصد کو روزانہ ضرور قبول فرمائے گا. تو سورہ یاسین پڑھ کر کے اس کاروبار کے اندر یا اس کے اندر گھر کے اندر یا جہاں رہتے ہیں وہاں روزانہ یا گھر سے پڑھ کر کے نکلے تو اس کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ ان کی جو رکاوٹیں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی, اور اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار کے اندر اور چیزوں کے اندر برکت عطا فرمائیں گے. ایک معاملہ یہ. دوسرا سوال یہ ہے کہ ان کے خاوند جو ہے سے لائر ہیں, وکیل ہیں, اور ان کے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ان کی آمدنی سے حج کرنا مناسب نہیں ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ قانونی طور پہ وکیل بننا اور یہ پیشہ, یہ اگر وہ صحیح طریقے پر ہے تو یہ بھی صحیح ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ پیشہ اور اس کی ساری آمدنی غلط ہے. اگر وہ غلط طریقے پہ کسی کو پھنساتے ہیں یا غلط کو صحیح کرتے ہیں تو یہ آتا ہے کہ یہ غلط ہے. لیکن اگر صحیح طریقے پہ مظلوموں کی مدد کرنا اور جو لوگ انصاف کے جو ایسے مستحق ہے ان کو انصاف دلانا, یہ تو بہت عین ثواب کا کام ہے.
जिनकी हक तलफी हो रही है उनको हक दिलाना, ये तो बहुत अच्छा काम है। अगर सब लोग ऐसा करेंगे और सब लोग इससे अलग हो जाएं तो फिर जो मजलूम है इनकी मदद कौन करेगा और जिनकी हक तलफी हो रही है उनको हक कौन दिलाएगा। इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये आमदनी बिल्कुल गलत है, उनको ये दिमाग से निकाल लें। पर अलबत्ता कोशिश ये करें कि कोई नाजायज़ को हम जायज़ नहीं बनावे, गलत को हम सही नहीं करें, किसी को गलत तरीके पर हम फंसाए नहीं, गलत पैसे की बुनियाद पर हम गलत पैरवी नहीं करें। अगर इसका एहतमाम करते हैं तो ये पेशा भी अच्छा पेशा है और इसकी आमदनी भी कोई ऐसी नहीं है कि बिल्कुल नाजायज़ है, वो शौक से हज कर सकती है। और वैसे तो मिलावट और गलत तरीके से आमदनी ये तो हर पेशे के अंदर होता है। बिल्कुल कोई ऐसा पेशा नहीं कि कुछ न कुछ किस तरीके से कोई आदमी किसी को बेईमानी कर लिया, किसी को ठग लिया, कोई आदमी सरकारी नौकरी कर रहा है, कहीं कर रहा है, गलत तरीके से रिश्वत ले लिया, तो ये सब मिलावट तो हर जगह होती है। लेकिन मिलावट की वजह से सारी आमदनी को गलत कहना ये गैर मुनासिब बात है। इसलिए उनको जहन से ये बात निकाल देनी चाहिए। मौका मिले तो वो ज़रूर हज करे, इंशाअल्लाह उनका हज ज़रूर कबूल होगा, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और एक बात यहाँ पे ये भी है कि सारे वकील झूठ नहीं बोलते हैं, बहुत से ऐसे वकील हैं जो बिल्कुल सच बोलते हैं। और बिल्कुल सही है। बिल्कुल। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी फरमाइए मोहतरमा। मेरा एक लड़का है जी 16 साल का है, उसका नाम सूरज है जी। वो बिल्कुल पढ़ने में ध्यान नहीं देता है और माँ अच्छा। बाप का कहना नहीं सुनता है। पढ़ाई में ध्यान नहीं देता और माँ बाप की बात नहीं मानता है। हाँ, और जो दूसरे बोलते हैं वो उसको जल्दी से समझ में आ जाता है, लेकिन हाँ। माँ बाप जो बोलते हैं उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। ठीक है। और 10 में फेल हो चुका है और दोबारा परीक्षा देने के लिए ट्यूशन जाता है, पर ट्यूशन में पढ़ाई में ध्यान ही नहीं देता है वो। ठीक है, समझ गया आपका मसला, आपको जवाब देंगे, शुक्रिया जी। वो बच्चा पढ़ने में ध्यान नहीं देता है तो इसका भी ख्याल रखें कि आमतौर पे बच्चे अपने गलत दोस्तों की वजह से भी गलत सोहबत को इख्तियार कर लेता है। तो कोशिश ये करे कि उनके दोस्त वगैरह कैसे हैं, उनके दोस्त अहबाब, इन पर ध्यान न करके अच्छे लोगों के साथ, अच्छे दोस्तों के साथ उसको करीब किया जाए और जो गलत सोहबत की वजह से वो पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं दे रहा है उसको बचाने की कोशिश की जाए। दूसरी वजह ये भी होती है कि आमतौर पर अभी मोबाइल है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो बच्चे को तालीम से दूर कर करके गलत चीज़ों के अंदर उसको इतना मगन कर देती है, महव कर देती है कि हर वक्त दिमाग के अंदर वही इधर उधर की चीज़ें सवार रहती है और जिसकी बुनियाद पर वो पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाता है। तो गार्जियन को थोड़ा सा इस पर ध्यान देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा कि उनके एक्टिविटी को देखें कि वो क्या कर रहा है, वो किन दोस्तों के साथ रहता है या किन चीज़ों के अंदर वो दिलचस्पी ले रहा है, खेल में, कूद में, मोबाइल में कहाँ दिलचस्पी ले रहा है, तो उससे अलग करने की कोशिश करें। और इसके बाद तीसरी चीज़ ये कोशिश करनी है कि जहाँ वो पढ़ने जा रहा है वो या जो किताब वो पढ़ रहा है उसको बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, तो उसके लिए पढ़ने का बेहतर इंतज़ाम किया जाए तो इंशाअल्लाह पढ़ने लिखने में वो दिलचस्पी लेगा। और इसके लिए गार्जियन दुआ करें कि रब्बी अस्लिह ली ज़ुर्रियती, ये बहुत छोटी सी दुआ है कि अल्लाह हमारी औलाद को आप सालेह बना दीजिए और सही बना दीजिए। तो गार्जियन ये दुआ करें रब्बी अस्लिह ली ज़ुर्रियती, रोज़ाना इसको 21 मरतबा या कम से कम 11 मरतबा पढ़ लें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनकी औलाद को नेक और सालेह बना देंगे। और वो बच्चा भी है कि या हाफिज हो या आलिम हो, ये पढ़े रोज़ाना तो अल्लाह ताला उसे इल्म अता फरमाएंगे, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत भी फरमाएंगे। और बच्चे को भी चाहिए कि वो खुद कोशिश करेगा तो इंशाअल्लाह धीरे धीरे बात समझ में भी आने लगती है, पढ़ाई में दिलचस्पी भी होगी। और वो उसको कोशिश ये करे कि वो नमाज पढ़ेगा, अच्छी सोहबत में रहेगा तो उसका जहन भी अच्छा होगा, तो अच्छी चीज़ों के अंदर वो दिलचस्पी लेगा। जी एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए मोहतरमा, क्या मसला आपका? हमारे शोहर को काम नहीं है, घर में बहुत तकलीफ है। शौहर के पास काम नहीं है, घर में तकलीफ बहुत है। तकलीफ है। तकलीफ किस तरह की? कारोबार मतलब माली? तकलीफ लेकिन काम नहीं लगते हैं, वो तो किरकिरी घर में। ठीक है, आपको जवाब देंगे, शुक्रिया कॉल करने के लिए। मौलाना साहब, बच्चे को पढ़ने के लिए नहीं आता। तो आपको पढ़ने के लिए नहीं आता? नहीं आता। हमना भी जरा यादगिरी कम है, इसके लिए क्या दुआ करें? किसको पढ़ना नहीं आता? हमें छोटे बेटे को। बेटे की याददाश्त कमजोर है। ठीक है, याददाश्त बेटे की कमजोर है। कमजोर है, हमना भी कुछ बोले तो याद रहता नहीं। ठीक है, बताइए, आपको शुक्रिया।
محترمہ کا دو مسئلہ ہے. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ خاوند کو کوئی کام نہیں ہے, بیکاری ہے, تو اس کی وجہ سے گھر کے اندر پریشانی ہوتی ہے, اور ظاہر بات ہے کہ جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو گھر کی زندگی خوشگوار نہیں رہ پاتی ہے اور پریشانیاں آ جاتی ہیں. تو کام نہیں ہے تو اس سلسلے میں ایک یہ مزاج بنانا چاہیے کہ عام طور پہ ایک انسان کوئی کام کر رہا ہے لیکن وہ کام ابھی مارکیٹ کے اندر اس کی ضرورت نہیں ہے, وہ کام بند ہو گیا ہے یا اس کا ڈیمانڈ نہیں ہے. اب کچھ لوگ یہ ذہن بنائے رہتے ہیں کہ ہم جب کریں گے تو یہی کام کریں گے, دوسرا کام کرنے کو آمادہ نہیں ہوتے, ہم فلاں کام سیکھے ہوئے ہیں تو ہم کو وہی کام کرنا ہے. یہ ذہن سے نکال دے تو اتنی بڑی مارکیٹ ہے اور اتنا بڑا ملک ہے, بہت سارے وسائل ہیں, کام کی کمی نہیں ہے دنیا کے اندر. جو کام کرنے والا ہے اس کے لیے بہت سارے میدان کھلے ہوئے ہیں, لیکن ایک ذہن بنا لیا کہ ہم جب کام کریں گے تو فلاں ہی کام کریں گے, تو اس کی وجہ سے عام طور پہ بے روزگاری ہوتی ہے. تو ایک بات یہ ہے کہ وہ ذہن سے نکال کر کے جو کام بھی ملے اس کام کے اندر وہ لگ جائیں تو انشاءاللہ پھر بے روزگاری ان کی دور ہو جائے گی, اور کام کی کمی نہیں ہے. مارکیٹ کے اندر بہت سارا کام ہے, اللہ تعالیٰ سب کے لیے روزی کا کوئی نہ کوئی انتظام کر دیتا ہے, لیکن کوشش کرنا انسان کے ذمہ ہے, انسان کو کوشش کرنا چاہیے. اور بیٹے کے لیے اور بیٹے کے کا ذہن نہیں کھلتا ہے تو اس کے لیے وہی ہے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, یہ دعا پڑھ کر کے اس کے لیے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے ذہن کو کھول دیں گے, اس کے معاملے کو آسان فرما دیں گے. اور یا حافظو یا قویو پڑھ کر کے اس کے سر کے اوپر وہ بچہ خود پڑھے یا گارجین پڑھ کے ان کو پھونک دے تو انشاءاللہ اس کا حفاظت بھی ہوگی اور علم کے اندر اللہ تعالیٰ اضافہ بھی فرمائے گا. اور اگر بچہ یہ کوشش کر لے کہ رب زدنی علما, روزانہ اگر وہ پڑھ لیتا ہے, یہ قرآن کریم کی آیت کا حصہ ہے کہ اور یہ پڑھ کے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے علم کے اندر اضافہ فرمائیں گے. رب زدنی علما اس کو بھی پڑھتے رہنا چاہیے اور یا یہ پڑھ کر کے دعا کرنی چاہیے. بالکل. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہاں ہلو جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ اچھا میرا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے جوا, سٹا اور سود, ہاں تینوں میں سب سے برا کون ہے یا تینوں برابر ہے؟ ذرا ان کا تشریح مولانا صاحب سے کروا دیں. جوا, سٹا یا سود, یہ آپ کیوں, مطلب میں ویسے ہی پوچھ رہا ہوں آپ سے, آپ کیوں جاننا چاہ رہی ہیں یہ کیا ہیں تو تینوں گناہ؟ اس لیے چاہ رہے ہیں کہ کوئی آدمی کہا کہ یہ سب چیز حرام نہیں ہے, برا نہیں. جوا, سٹا اور سود, ٹھیک ہے. مولانا صاحب کیا فرمائیں کے بارے میں؟ جوا, سٹا اور سود اسلام کے اندر تینوں کو ناجائز کہا گیا ہے کہ یہ تینوں چیز ناجائز ہے. تو تینوں بچنا تو ہمیں تینوں چیز سے ہے. البتہ سود کی برائی زیادہ بیان کی گئی ہے اور سود کے بارے میں قرآن کریم کے اندر, حدیث کے اندر بہت سخت وعید آئی ہے. ان ساری وعید کو ہم بھی پیش کرنا مناسب نہیں سمجھتے. اس لیے سود جو ہے عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ سود کے اندر خرابی ہوتی ہے کہ سود لینے والا ہمیشہ مالی اعتبار سے کمزور ہوتا ہے, اور سود جو دیتا ہے وہ ساہوکار اور بڑے لوگ ہوتے ہیں جو غریبوں کا, کمزور لوگوں کا استحصال کرتے ہیں, ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اس لیے سود کی برائی زیادہ بیان کی گئی ہے اور قرآن کریم کے اندر صاف فرما دیا گیا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا, اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے, سود کو حرام قرار دیا, بالکل حرام اس کے اندر کہا گیا ہے. تو سود سے تو ہر حال میں بچنا چاہیے. اب رہی بات کہ جوا اور سٹا, یہ جوا اور سٹا یہ مجبوری کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے کہ کوئی آدمی بالکل مجبور ہے, علاج کرانے کے لیے پیسہ نہیں ہے, کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے, اس بنیاد پر جوا اور سٹا کھیلے, ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ ایک شیطانی عمل ہے اور اس کی بنیاد عام طور سے لالچ ہوتی ہے کہ ہم جلد سے جلد بغیر محنت کیے ہوئے, بغیر کمائے ہوئے ہمیں زیادہ سے زیادہ پیسہ مل جائے. اس بنیاد پر لوگ جوئے اور سٹے کے اندر داخل ہوتے ہیں اور یہ بھی ایک برائی میں سے بڑی برائی ہے. اس کی وجہ سے بھی کامیاب ہونے والوں کی تعداد بہت معمولی ہے اور برباد ہونے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جوا ہوتا ہے تو جوا میں 10 آدمی نے پیسہ لگایا اور ملتا کسی ایک کو ہے تو 9 آدمی کا دل دکھتا ہے, ایک آدمی خوش ہوتا ہے. تو یہ 9 آدمی کا دل دکھا کر کے اگر کوئی آدمی پیسہ لیتا ہے تو ظاہر بات ہے اسلام نے اسے منع فرمایا ہے کہ نہیں, یہ دوسروں کا حق مارا جاتا ہے, دوسروں کی حق تلفی ہوتی ہے. وقتی طور پہ تو ہر آدمی یہ امید ہوتا ہے کہ شاید ہم کو مل جائے,
لیکن جب نہیں ملتا ہے وہ ہار جاتا ہے تو پھر اس کا دل ملول خاطر ہوتا ہے, اس کو دل کے اندر ٹھیس پہنچتی ہے. تو 9 ٹھیس پہنچ کر کے ایک آدمی کو فائدہ پہنچتا ہے, اس لیے اسلام نے اس کو منع فرمایا, حرام کرا دیا. اور سٹہ کے اندر بھی یہی صورتحال ہے کہ سٹہ کے اندر بھی سٹہ بازی ہوتی ہے, تو اس میں پیسہ لگتا ہے 50 کا 100 کا سٹہ لگا, اور پیسہ ملا کسی ایک کو, کامیابی ملی کسی ایک کو, تو جتنے لوگ لگائے ہیں سب کا پیسہ ضائع ہو گیا اور ایک آدمی کو فائدہ پہنچا. تو اتنے لوگوں کا مالی نقصان ہو کر کے ایک آدمی فائدہ اٹھائے, تو اسلام نے اس سے منع فرمایا ہے کہ اس کی بنیاد پر عام طور پہ کبھی کبھی بہت ہی یہ ہو جاتا ہے, جھگڑا ہو جاتا ہے, لڑائی ہو جاتی ہے, آدمی اس کو برداشت نہیں کر پاتا ہے. تو یہ طریقہ جو اسلام میں کہا گیا ہے کہ یہ شیطانی عمل ہے, اس سے بچنا چاہیے. بالکل. ایک اور کالر. السلام علیکم. جی فرمائیے جناب, کیا مسئلہ آپ کا؟ میرا مسئلہ آپ کے دوارا ایک میسج بھیجنا ہے میرے کو. جی فرمائیے. عوام کے لیے ہمارے ٹی وی پہ جو ڈیوٹ چلتے ہیں تمام چینلوں پہ, نیوز چینلوں پہ. ہیلو, کیا چلتے ہیں؟ یہ نیوز چینلوں پہ جو چلتا ہے, ڈیوٹ چلتے ہیں, جو بیس والی جو چلتی ہے جس میں ہمارے مولانا پہنچ جاتے ہیں. ہاں ہیلو, مولانا پہنچ جاتے ہیں وہاں, اپنی بے عزتی کراتے ہیں دوسروں لوگوں سے, اور اسلام کو کمزور بناتے ہیں یہ لوگ. ان کو اپنے چینل پہ اپنے دوارا تھوڑا میسج یہ دینا چاہیے کہ بھائی نہ جایا کریں. ٹھیک ہے, آپ کا مسئلہ ہم نے سن لیا, آپ کی بات عوام تک پہنچ گئی. ہم بھی اس پہ غور کریں گے, دیکھیں گے آپ ایگزیکٹلی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. شکریہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی ہم لڑکی کو ہم نے پیسے دے کے صبح بھیجا, اور سامان لے کر آئی, اور پیسے بس میں 400-500 روپے گرائے. ہاں, تو وہ ملے نہیں. کب کی بات ہے, کتنا وقت ہوا؟ ابھی صبح کی ٹائم ہے. آج صبح کو آپ نے بیٹی کو بھیجا, وہ پیسے گرا کے پیسے کھو گئے آپ کے؟ ہاں, پیسے 500 روپے کھو گئے. کہہ رہی ہم نے دھرا ہے, جیب میں دھرا, وہ پیسے پتہ نہیں کیسے نکل گئے. ٹھیک ہے, آپ کو مطلب پیسے کھو گئے, آپ کو دعا بتا دیں گے. شکریہ. یہ پیسہ جب کھو جائے تو اس وقت جو ہے سب سے آسان یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ صرف مرنے کے بعد ہی کی دعا نہیں ہے, کسی سامان کے گم ہونے پر, کھو جانے پر بھی یہ دعا پڑھی جاتی ہے. تو فوراً اس دعا کو پڑھ لیں, 7 مرتبہ پڑھ لیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اگر وہ سامان کہیں گرا ہوا ہے, کسی کی نظر نہیں پڑ رہی ہے, تو انشاءاللہ وہ سامان مل جائے گا. یہ دعا پڑھ کر کے آپ کو اس سامان کو تلاشنا کرنا چاہیے. اور ایسے بھی اگر گھر کے اندر کبھی کوئی سامان رکھے ہیں, بھول گئے ہیں, مل نہیں رہا ہے, تو ایسی صورت میں بھی یہی بیان کیا گیا ہے کہ اس دعا کو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر کے آپ سامان کو تلاشیں. جب تک کہ آپ تلاشتے رہیں, یہ دعا کو آپ پڑھتے رہیں اور اس کے لیے کھوج کریں گے, تو انشاءاللہ اگر وہ چیز ملنے والی ہوگی, ممکن ہوگی, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز ملا دیں گے اور وہ چیز آپ کو واپس آ جائے گی. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو ہلو, کیا آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ ہلو جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام محترمہ, آپ تھوڑا سا وقت بچا, جلدی اپنا مسئلہ بتائیے. ہمارے شوہر کو 2-3 سال سے کام نہیں ہے, ہم خاندان سے بڑے نادر ضلع خاندان تعلق ہے. جی 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 مسئلہ بتائیے. کام نہیں ہے؟ میرے کو بی پی ہے, ذرا بی پی کیا سے دعا بولو ذرا. ٹھیک ہے, چلیے شکریہ کال کرنے کے لیے. ہم نے بڑی مشکل سے آپ کا مسئلہ سنا کیونکہ ٹی وی کی آپ کی آواز آن تھی. مولانا صاحب, شوہر میں کے کاروبار میں برکت نہیں ہے, کام نہیں ہے, اور ان کو بلڈ پریشر ہے. کام نہیں ہے تو کام کے سلسلے میں یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی میں نے بتایا ہے کہ کام نہیں کا مسئلہ نہیں ہے, اس زمانے میں کام کی کمی نہیں ہے. اب ایک مزاج بنا لیتے ہیں کہ ہم کو یہی کام کرنا ہے, اس کی وجہ سے عام طور پہ کام نہیں ملتا ہے. تو جو بھی حلال کام ہے, جائز کام ہے, اس کام کے اندر لگ جانا چاہیے, تو انشاءاللہ کام ملے گا. یہ نہیں کہ ہم یہ فلاں کام سیکھے ہوئے ہیں تو ہم وہی کریں گے, دوسرا نہیں کریں گے, یہ ذہن سے نکال دینا چاہیے. اور مارکیٹ کے اندر
आदमी नहीं मिलता है, काम की तो कोई कमी नहीं है, वो किसी काम में लग जाएं। और अगर ऐसा लगता है कि कोई रुकावट है और किसी वजह से काम नहीं मिल रहा है तो फिर अल्लाह ताला से दुआ करें, या रज़ाक या रज़ाक। ये दुआ पढ़ करके रोज़ाना सुबह 11 मरतबा पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला गैब से उसके लिए रोज़ी का इंतज़ाम फरमाएंगे। इसके अलावा या मुगनी भी अपने दुआ के अंदर शामिल कर ले तो अल्लाह ताला गैब से उनके लिए ग़िना अता फरमाएंगे, मालदारी का, रोज़ी का अल्लाह ताला इंतज़ाम फरमाएंगे। या मुगनी पढ़ें या रज़ाक पढ़ें। और अगर थोड़ी सी और दुआ पढ़ ले, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, इसको अगर पढ़ करके काम के तलाश में जाएंगे तो अल्लाह ताला उसके लिए काम को भी मिला देंगे और इंशाअल्लाह कहीं न कहीं उसके लिए रोज़ी का इंतज़ाम ज़रूर हो जाएगा। तो एक मसला इनका के लिए ये रहा। और ब्लड प्रेशर के लिए सबसे आसान दुआ बयान की गई है कि जिस वक्त उनको लगे कि गर्मी हो रही है तो दरूद शरीफ के अंदर अल्लाह ताला ने जो तासीर रखी है बहुत ठंडक वाली तासीर रखी है और आम आदमी को दरूद शरीफ याद भी है। तो दरूद शरीफ को आप पढ़ें जितना, जब तक उनको लग रहा है कि गर्मी है तो अपने मामूल के अंदर दरूद शरीफ का एहतमाम ज़्यादा से ज़्यादा करें और जिस वक्त भी उनको गर्मी लगने लगे उस वक्त अपने ज़बान के अंदर दरूद शरीफ को जारी रखेंगे तो इसकी तासीर जो है उसके तासीर के अंदर अल्लाह ताला ने रहमत और ठंडक भी रखा है। तो इंशाअल्लाह उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। और अगर इतना दुआ नहीं तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर पढ़ती रहे तो इनकी वजह से भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। बिल्कुल नाज़रीन, ये प्रोग्राम यूट्यूब पे भी दस्तयाब होता है। आप टाइप करें दुआ और दवा न्यूज़ 18 उर्दू, आपको इस प्रोग्राम के तमाम एपिसोड्स यूट्यूब पे मिल जाएंगे। मौलाना साहब आज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपने पड़ोसी के हक का ख्याल रखिए। कल आपके सामने फिर से हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।